آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو آپ یقیناً جانتے ہوں گے، شب جمعہ بھی ہے، خدا ان کے درجات اور بلند فرمائے. ان کی بہت ساری کتابیں اردو انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی ہیں، آپ پرچیز کر سکتے ہیں. وہ حوزہ علمیہ نجف میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. جب وہ عراق گئے تو وہ 14 سال کے تھے، 14 ایئرس. 4 سال انہوں نے امام حسین کے حرم میں نوکری کی ہے. اس کے بعد پھر نجف پڑھنے گئے. 4 سال انہیں امام حسین علیہ السلام نے بہت سارے گفٹ دیے، بہت سارے. آیت اللہ کوچانی نے اپنی کتاب سیاحت شرق میں اس بات کو بیان کیا ہے. کیا فرماتے ہیں کہ میری آیت اللہ عظمہ بہجت سے ملاقات ہوئی پہلے تو میں نے ایسی عرض کیا تو انہوں نے کہا مجھے امام حسین نے 28 تحفے دیے ہیں. 28 گفٹ. کہا 2 کا انہوں نے مجھ سے ذکر کیا. پھر میں بہت عرصے کے بعد ملا تو میں نے کہا وہ تحفے ابھی تک ہیں؟ کہا ہاں ابھی تک ہیں. وہ تحفے کیا تھے؟ 2 تحفے. کہ وہ دنیا میں کسی کی بھی آواز سن سکتے تھے، کسی کی بھی آواز. اور یہ تجربہ میرا ان کے ساتھ پہلی ملاقات میں ہوا ہے، یعنی میرا اپنا ہوا ہے کہ میں نے یہ زبان سے ابھی ان کو کچھ کہا نہیں تھا. آئی جسٹ تھاٹ، میں نے اپنے اندر سوچا تو اسی کا انہوں نے اپنے لیکچر میں جواب دے دیا. یہ میرا اپنا تجربہ ہے. دوسرا تجربہ کہ وہ ہر طرف سے دیکھ سکتے تھے، جیسا ان کو سامنے سے نظر آتا تھا اسی طرح ان کو ہر طرف سے نظر آتا تھا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یعنی آپ بولیں گے یار مولانا صاحب یہ سپرفیشل باتیں کر رہے ہیں، یہ تو مطلب وہ جو مارول کے کریکٹرز ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں. یہ سارے کریکٹر کی جو خصوصیات انہوں نے ہم سے لی ہیں بھائی، ہم نے نہیں بنائے، انہوں نے بنا لی ہے. وہ ڈی سی کامکس ہو گیا، یہ سب ہم سے لے لے کے بنا رہے ہیں اور ہم لوگ بھی مزے مزے سے انہیں کی پروڈکٹ استعمال کریں، کیونکہ ہم نے پریزنٹ ہی نہیں کیا. ہم نے صحیح چیز کو پریزنٹ ہی نہیں کیا. ہم نے دین کو بھی ایک جگہ رکھا، مولانا کو بھی ایک جگہ رکھا، مذہب کو بھی ایک جگہ رکھا، اپنی لائف کو الگ سے لے لیا. اصل ایکچوئل دس از ناٹ اے سپرفیشل تھنگ، اٹس اے نارمل تھنگ. ایک آدمی، اور یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. درود بھیجتے محمد والے محمد صلی اللہ. مولانا امین جعفری یقیناً صبح آپ کے یہاں مجلس پڑھ رہے ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور کینیڈا سے انجینئرنگ چھوڑ کر حوزہ علمی میں آئے ہیں. روح جب بزرگ ہو جائے تو پھر دنیا کو ترک کر دیتی ہے. تو خدا ہمیں سب کو بھی اس راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عزیزان محترم، یہ کرامت نہیں ہے کہ آپ بولیں جی مجھے بھی یہ مجھ میں، اٹس ناٹ، یہ ہے ہی نہیں کرامت. یہ کوئی بڑی بات نہیں. روح جب بزرگ ہو جائے تو اس کے لیے تو نارمل سی بات ہے. یہ نفس آپ کا بزرگ ہو جائے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب اہل بیت امام سے کوئی سوال پوچھا جاتا تھا تو وہ فوراً جواب دے دیتے تھے. تو کہتے تھے مولا آپ کیسے جواب دے رہے ہیں؟ کہا تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5 ہیں. کہا تمہیں دیکھنی پڑی؟ کہا نہیں مولا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے مجھے 5 ہے. کہا پوری کائنات ہمارے لیے ایسے ہی ہے. اللہ صلی محمد. تو یہ آیت اللہ عظمہ عید غدیر کا دن تھا. ہمارے ایک دوست کو آیت اللہ بہجت نے امامہ سر پہ پہنایا تو وہ مجھے لے گئے کہ ہماری تصویر کھینچ دیجیے گا. تو میں ان کی تصویر کھینچنے کے لیے فوٹوگرافر تھا. تو میں گیا تو میرے پاس کیمرہ تھا. تو پروگرام کے بعد آقا بہجت جا رہے تھے تو میں نے کہا موقع کبھی نہیں ملے گا اتنے قریب سے ایک تصویر کھینچ لیتا ہوں. تو میں نے تصویر جیسے کلک کی تو مجھے احساس ہوا یہ تصویر تو آپ کو باہر سے بھی مل جاتی، بہت اچھی مل جاتی. اتنی قریب سے گزر رہے تھے تو آپ ہاتھ ہی لگا لیتے، کچھ کر لیتے. ابھی یہ میں نے سوچا اور وہ تھوڑا سا آگے نکل گئے جیسے وہاں تک، وہ رک گئے. میں گیا، میں نے ان کو ہاتھ لگایا اور احتراماً متبرک کیا. یعنی نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ سن بھی رہے ہیں. اینڈ اٹس ویری ایزی، بہت ایزی ہے، بہت ایزی. ہر کسی نہ کسی پروفیشن کا اسپیشلسٹ کیسے پہچان لیتا ہے؟ ڈاکٹر کے بعد اب جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب درد ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ سر میں ہو رہا ہے. ڈاکٹر آپ کی نفس پکڑتا ہے یا دیکھتا ہے، آپ کو بتا دیتا ہے یہ درد بھوک کی وجہ سے ہے، یہ درد آنکھوں کی وجہ سے ہے، یہ درد کس وجہ سے. نارمل ہے. آپ اسے بولیں ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ بولیں گے بھائی 6-7 سال میں نے پڑھائی کی ہے، اس کے بعد تجربہ کیا ہے، مجھے پتا ہے یہ. تو ایک شخص جو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہو،
کائنات اس کے لیے کھل جاتی ہے. اور خدا قرآن میں کہا ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، خلق اللہ، میں نے تمہیں اپنے لیے خلق کیا اور اس کائنات کو تمہارے لیے. اب یہ ہماری مرضی ہے. یہاں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے. یہ آج شب جمعہ بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شب جمعہ جو آپ کے اور ہمارے محرومین ہیں، روایات یہی کہتی ہیں کہ وہ اپنے جاننے والوں رشتہ داروں کے گھروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. روح کہاں ہے؟ عالم میں نے آپ کو بتا دیا ہے، عالم مادہ میٹلسٹک ورلڈ، عالم مثال خواب، عالم مجرد، عالم برزخ، یا کوئی، یعنی روح کہاں ہے اس ٹائم؟ دوسرے عالم میں ہے. اتنی ان کو اللہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اس عالم کو دیکھ سکتے ہیں. یہ عالم نیچے ہے، یہ عالم اوپر نہیں ہے. ہم نہیں دیکھ سکتے سب کو جب تک ہم خود اوپر نہ چلے جائیں، یا دنیا سے چلے جائیں، یا پھر ہم اپنی روح کو اتنا بلند کر لیں کہ ہمیں وہ عالم نظر میں آئے. میں بہت آسانی سے یہ باتیں آپ کو سمجھانے کی، یہ بہت مشکل ٹاپک ہے جو حوزے میں پڑھایا جاتا ہے. میں آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ میں آسانی سے آپ کی خدمت میں اس کو پیش کر سکوں. اب جو اوپر ہے اس کے لیے نیچے دیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. جو چلا گیا، جو روح چلی گئی ہے، وہ آرام سے دیکھ رہی ہے.